اسلام کے غیور اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں، نوجوانوں اور ہم مکس ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو قبلہ شاہ صاحب کا بیان ہونا تھا، لیکن چلیں میری بھی حاضری لگ جائے گی، میں تو ان کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیسے؟ چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طریقے سے اور اعلانیہ طریقے سے جو خرچ کرتے ہیں۔ تجارتا لن تبورا، فرمایا دنیا کی تجارت میں لاس اور پرافٹ ہوتی ہے، لیکن میرے راستے میں جو دے گا، میرے راستے میں جو تجارت کرے گا، فرمایا کبھی سوچنا بھی نہ کہ گھاٹا ہو جائے گا، پرافٹ ہی پرافٹ ہے۔ تین چیزوں کی تجارت ہے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب کی تلاوت، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر۔ فرمایا یہ ایسی تجارت ہے کہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے، یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، مجھ سے قسم اٹھا لو، قسم اٹھا لو، مجھ سے گارنٹی لے لو، خدا کی عزت کی قسم ہے کہ مال دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں 1000 روپے 500 دے دیا اللہ کی راہ میں تو 500 بچ گیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمایا جو 500 بچا ہے نا، وہ 13,000 جہاں پہ لگنا ہے نا، وہ 500 نے کام کر دینا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی کتاب کی تلاوت، نماز کو قائم کرنا اور ان میں سے خرچ کرنا جو ہم نے تم کو دیا ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی حدیث پاک پڑھ کر آیا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنے کا ثواب الگ ہے، پڑھنے کا ثواب الگ ہے، چھونے کا ثواب الگ ہے، ترجمہ کرنے کا ثواب الگ ہے، تفسیر کرنے کا ثواب الگ ہے، چومنے کا ثواب الگ ہے، غور و فکر کرنے کا ثواب الگ ہے، اور عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، دیکھنا وہ الگ ثواب، چھونا الگ ثواب، غور و فکر کرنا، ترجمہ پڑھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ کوئی ایسی دنیا کی کتاب لاؤ نا جس کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہوں، یہ واحد قرآن مجید ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہے۔ اور حضور نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا یہ ایک لفظ ہے، حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر ہے، حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے، فرمایا الف ایک الگ لفظ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، گویا فرمایا یہ 3 لفظ ہیں، اور جو 3 لفظ پڑھے گا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ الف لام میم کہنا ہے، کہیں ذرا 30 نیکیاں آپ کے کھاتے میں چلی گئی ہیں، 30 نیکیاں، مفت کی نیکیاں۔ لوگ گناہ پیسوں سے خریدتے ہیں، نیکیاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مفت میں مل رہی ہیں، وہ لیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ سیلمی ہال جو تھیٹر بنے ہوئے ہیں، ڈرامے جہاں پہ دیکھے جاتے ہیں، وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹکٹیں لے رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں ٹکٹیں ہیں ان کے، وہ پیسوں سے خریدی ہوئی ہیں۔ آگے بیٹھنے والے کی ٹکٹ 5,000 ہے، اس کے بعد 3,000، اس کے بعد 2,000، اس کے بعد 15,000، یعنی اس طرح وہ ٹکٹیں لے رہے ہیں۔ ٹکٹیں کہاں کی لے رہی ہیں؟ جہنم کی لے رہے ہیں، پیسوں سے خرید رہے ہیں جہنم۔ لیکن رب تعالیٰ کا دین، حضور کا دین تو مفت میں ہے، وہ کوئی لینے ہی نہیں آ رہا۔ کبھی دیکھا ہے کہ مسجد کے باہر لائن لگی ہو
کہ یہ اندر جانے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، کبھی کسی مسجد میں نہیں۔ آپ کو یہ تو نظر آئے گا کہ جب جمعۃ المبارک کی جماعت ہوتی ہے تو لوگ اس طرح دوڑتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کون سی آگ جا کر بجھانی ہے، لیکن آتے ہوئے لوگ اس طرح نظر نہیں آئیں گے، آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کی طرف نہیں آتے، بلکہ ہم ان رستوں کے مسافر بنتے ہیں جو سیدھے اور سیدھے جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یہ قیامت والے دن بندہ مومن کی شفاعت کرے گا۔ دو چیزیں شفاعت کریں گی، دو چیزیں، ایک قرآن شفاعت کرے گا، ایک رمضان شفاعت کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، حمیت کیا ہے، تو تم سارا سال تمنا کرو کہ اللہ تعالیٰ پورا سال ہی رمضان رکھے۔ اس کی یہ فضیلت ہے، حمیت ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن دو چیزیں شفاعت کریں گی، ایک رمضان اور دوسرا قرآن۔ کل قیامت والے دن روزہ کہے گا یا اللہ اسے جہنم میں داخل نہ کرنا، اس نے صبح سے لے کر شام تک یہ بھوکا پیاسا تیری خاطر اس نے حلال چیزیں ختم کی ہیں، روک کے رکھا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ اسے کبھی بھی جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے جنت میں داخل کر دو۔ اور روزہ کہے گا، قرآن یہ بول کر سورہ ملک کہے گی، حدیث پاک مطالعہ کرے نا، سورہ ملک جھگڑا کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، حالانکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ تو قادر ہے ہر چیز پر، لیکن سورۃ ملک کہے گی۔ جو سورۃ ملک پڑھتا ہے نا، میں حافظ قرآن کی تو بات ہی ابھی نہیں کر رہا، ابھی ناظرہ پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے، ابھی اوپر دیکھ کر پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے کل قیامت والے دن سورۃ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، تنازع کرے گی، جنگ و جدال کرے گی، کہے گی یا اللہ یہ تو سورۃ ملک پڑھتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، یا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے، مجھے قرآن سے نکال دے اگر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کرنا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے پیارے محبوب نے فرما دی ہے۔ یہ صرف ملک کی بات ہو رہی ہے، اوپر دیکھ کر پڑھنے والے کی، تو جو حافظ قرآن ہو بڑا مقام ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کا بڑا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے کہ اس کے محلے کے سارے امیر مسجد میں آتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ وقت کا وزیر اعظم بھی ہو وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک حافظ قرآن سادہ ہے، اس کے کپڑے سادہ ہیں، سائیکل پہ آتا ہے اور مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، سارے پیچھے لائن بنائے ہوئے ہیں، اور اسی حافظ قرآن کے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، اس کو ہار بھی پہنائے جا رہے ہیں۔ یہ کس نے عزت دی ہے؟ یہ قرآن نے عزت دی ہے، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اولاد کو آج ہم دنیا کا سلیبس پڑھاتے ہیں، نصاب پڑھاتے ہیں، پڑھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تعلیم جو دین سے دور کر دے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دے، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تعلیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب کرے، اللہ کے بھی قریب کرے، وہ تعلیم ہمیں پڑھانی چاہیے۔ مدینے کا نصاب نہ آپ کو بتاؤں، مدینے کا نصاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلیبس پڑھایا کرتے تھے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا صحابہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھانا، 3 چیزیں لازمی سکھانا۔ عرض کی حضور کون سی؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا نمبر 1 قرآن سے، قرآن جو ہے نا، قرآن اللہ کی جو کتاب ہے، اپنے بچوں کو یہ لازمی سکھانا، قرآن کی محبت لازمی سکھانا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی محبت لازمی سکھانا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا لازمی سکھانا، میرے حسن و حسین سے پیار کرنا لازمی سکھانا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنا لازمی سکھانا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سلیبس بتا دیا ہے کہ یہ جو بچوں کو یہ سلیبس دے دے گا تو پھر وہ بڑھاپے میں پریشان نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اولاد میرا ادب کرے یا نہ کرے، کرے گی، کیوں؟ اس نے سلیبس پڑھایا ہے، اس نے بتایا ہے کہ نبی کی محبت، قرآن سے محبت اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں سمو جائے۔ اہل بیت کی ایک بات آپ کو نہ سنا دوں، وہ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا ہے، میرا دل کرتا ہے، یہ مجھے بڑا مزہ آیا تھا جب میں نے جمعے میں بیان کی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اب بھی سنا دوں۔ آپ سبحان اللہ کہیں ایک دفعہ۔ حضرت امام زین العابدین کربلا میں واحد شہزادے رسول پاک کے بچے تھے، حضرت امام حسین کے صاحبزادے، انہوں نے سارا منظر کربلا کا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کافر لعنتی، جس نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا تھا، حضرت امام زین العابدین کا پانی بند کیا تھا، وہ دوڑا ہوا پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہوا ہائے مشکیزہ کا نعرہ لگاتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین نے پیالہ بھر کر پانی پلایا، اس نے کہا مجھے اور چاہیے پانی، حضرت امام زین العابدین نے اور پیالہ پلایا، تیسرا پیالہ، اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے پہچانا نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا، اور میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے میرے سامنے میرے بابا جان کا سر قلم کیا ہے، تو نے میرے بابا جان کے اوپر پانی بند کیا ہے، میں تجھے ظالم کو کیسے بھول سکتا ہوں، تو پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر مجھے جانتے تھے کہ میں ظالم ہوں، میں سرکش ہوں، تو پانی کاہے کا؟ ایک پیالہ پلانے کی بجائے 3 پیالے پلا دیے۔ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ جب تیرے پاس آئے تھے نا ہم، تو تو نے مہمان نوازی کی تھی، وہ تیرا اور تیرے دین کا طریقہ ہے کہ تو نے پانی بند کیا تھا، لیکن آج تو ہمارے پاس آیا ہے، یہ میرا اور میرے نانا مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ظالم ہے، دشمن ہے، ہم تو بھی دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ان کی نظروں سے ان کو ہی گرا دیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ الفاظ بول کر جناب ایک تاریخ قائم کر دی کہ کبھی آپ کے در پر ظالم بھی آ جائے نا تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا، اور معاف کرنے میں نجات ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب کی تلاوت کرو اور نماز کو قائم کرو، اور ان میں سے جو میں نے آپ کو دیا ہے رزق ان میں سے خرچ کرو، تو خرچ کرنا یہ معمولی بات ہے؟ یعنی جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے رہا تو اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے تو توفیق ہی نہیں دی اسے۔ اور جس کے پاس ایک آنا نہیں ہے لیکن جو بھی اس کے پاس آ جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، تو اس کا مقام کتنا زیادہ ہوگا۔ یعنی اللہ کی راہ میں یہ دیکھو نا، ہم رمضان میں اگر 1 روپے خرچ کریں گے تو 70 اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ رمضان کے بعد یہ سسٹم ختم ہو جانا ہے، 1 دیں گے تو ہو سکتا ہے 10 مل جائیں، اس سے زیادہ کا سودا نہیں ہے۔ لیکن رمضان میں اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے، کچھ نہ کچھ دیں گے، تو فرمایا 70 گنا میں بڑھا کر عطا کروں گا، 70 گنا بڑھا کر۔ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی اور غم میں، اچھے حالات میں اور برے حالات میں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب وارے نیارے ہوں تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جب تھوڑا سا ہاتھ تنگ آ جائے، جب ٹائٹ ہو جائے
تو پھر کہیں نہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ سب سے پہلے ہم نے وہ پیسے بند کرنے ہوتے ہیں جو مسجد کو 200 روپے جا رہا ہوتا ہے ہمارا. وہ چندہ جو مسجد میں مدرسے کے اندر ہمارا جا رہا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں لاس ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, وہ ہم بند کرتے ہیں. وہ چند پیسے جو ہم طالب علم کی مدد کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, وہ ہم بند کرتے ہیں. حالانکہ بند ہمیں وہ کرنے چاہیے جو فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا تم میری راہ میں خرچ کرو گے نا تو میں اور بڑھا کر عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ میرے سر کے سائیں یہ میرا ایک نا کرتا ہے, تو اس کو شاپر میں ڈال کر نا بازار کے اندر بیچا. حضرت مولا علی نے وہ کرتا مبارک کپڑے میں چھپایا, پردے میں کیا اور بازار کے اندر بیچا تو 6 دینار کا بکا. یہ کیسے اللہ ثواب بناتا ہے. آپ کا 1 روپیہ جو خرچ کیا نا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بدلے نہیں ملے گا. میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں, منبر رسول پر بیٹھا ہوں, اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. وہ بناتا ہے بہانے, وہ ایسے دیکھو نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں پہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت علی نے وہ جبہ مبارک, وہ کرتا مبارک بیچا, 6 دینار کا ہوا. حضرت علی آگے گئے تو غریب کھڑا ہوا ہے, اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. حضرت علی نے وہ 6 دینار اس کو دے دیے. یہ نہیں سوچا کہ گھر میں تو پہلے کچھ نہیں ہے, گھر میں تو کئی دن فاقے چل رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے تو اپنا جبہ دیا ہے کہ چلیں گھر کا کچھ گزارا ہو جائے. دیکھو یہاں سے ایک اور بات بھی ملتی ہے, بیوی اگر وفا کرنے والی ہو نا تو گھر میں کبھی جنگ و جدال نہیں ہوتا, کبھی لڑائی نہیں ہوتی. کمپرومائز کرنے والی بیوی مل جائے نا تو گھر جنت ہو جاتا ہے یارو, جنت بن جاتا ہے. حضرت علی نے وہ 6 دینار اس کو دے دیے. جب تھوڑا سا آگے گئے تو وہی شخص پھر کھڑا ہوا ہے, اے علی اونٹنی خریدنی ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا لے لے, بعد میں دے دینا, اونٹنی خرید لے. کتنے کی؟ 100 دینار کی. حضرت علی نے وہ 100 دینار کی اونٹنی خرید لی. آگے گئے تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اے علی اونٹنی بیچنی ہے؟ یعنی اونٹنی بیچنی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا بیچنی ہے. کتنے کی؟ میں 100 دینار کی لے کر آیا ہوں. فرمایا پھر 160 دینار کی مجھے بیچ دے, 160 دینار کی مجھے بیچ دے. حضرت علی نے وہ 160 دینار کی اونٹنی بیچ کر آگے گئے تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس سے اونٹنی خریدی تھی, وہ کھڑا ہوا ہے. وہ پریشان ہو گیا, علی جو میں نے اونٹنی دی تھی تمہیں وہ کہاں چلی گئی؟ حضرت علی نے فرمایا وہ تو میں نے بیچ دی. کتنے کی؟ 160 دینار کی. اس نے کہا پھر 100 دینار میرا دے مجھے, 100 دینار میرا مجھے دے دے, 60 دینار جو تجھے پرافٹ آئی ہے وہ تو رکھ لے. اب حضرت علی 60 دینار لے کر گھر میں فاطمہ کی جھولی میں رکھے. فاطمہ پریشان ہے, یہ 60 دینار اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی؟ میرا جبہ تھوڑے پیسوں سے بکا ہوگا یہ, لیکن 60 دینار. حضرت علی نے پورا ماجرا سنایا اور کہا کہ اے فاطمہ میں نے اللہ سے تجارت کر لی ہے, میں سودا کر کے آیا ہوں. میں 6 دینار میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے, اللہ نے مجھے 60 دینار عطا فرمائے ہیں. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, مزے والی بات اب شروع ہوئی ہے. مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, سارا واقعہ سنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی عالم میں آنکھوں سے آنسو برسنے لگے, موتیوں کی طرح داڑھی میں وہ چمکنے لگے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے پتا ہے کہ وہ جو اونٹنی لے کر کھڑا ہوا تھا وہ کون تھا؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا. تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وہ جبریل امین کھڑے ہوئے تھے, وہ جبریل امین کھڑے ہوئے تھے. علی تمہیں پتا ہے کہ جس کو تم نے بیچی ہے اونٹنی وہ کون تھا؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا. تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وہ میکائیل علیہ السلام تھے, وہ میکائیل علیہ السلام تھے. اور اے علی تمہیں پتا ہے کہ یہ اونٹنی کون سی ہے؟ یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جنتی سواری ہے. اور تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں. اور تمہیں پتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کون ہے؟ یہ جنتی
عورتوں کی سردار ہے، اور تمہیں پتہ ہے میرے حسن و حسین کون ہے؟ یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوانوں مردوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیز، اگر اہل بیت کے سے محبت ہو جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، اگر ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے تو قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ میں ذاتاً باتیں نہیں کرتا، جمعے میں مختصر بیان ہوتا ہے، کہیں محفل پہ بھی جانا پڑے تو چند باتیں، بس یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا